بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثناء کامل اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کجی نہیں رکھی، نہایت مستحکم ہے تاکہ اس کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے خبردار کرے اور ان مومنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں تنبیہ کرے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اس بات کا علم نہ انہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ یہ بڑی جسارت کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ تو محض جھوٹ بولتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ اس قرآنی مضمون پر ایمان نہ لائے، ان کی وجہ سے شاید آپ اس رنج میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ روئے زمین پر جو کچھ موجود ہے اسے ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اور اس پر جو کچھ ہے اسے ہم بجز زمین بنانے والے ہیں۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار اور خطبے والے ہماری قابل تعجب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عنایت فرما اور ہمیں ہمارے اقدام میں کامیابی عطا فرما۔ پھر کئی سالوں تک غار میں ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ان دو جماعتوں میں سے کون ان کی مدت قیام کا بہتر شمار کرتی ہے۔ ہم آپ کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی، اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ بس انہوں نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہماری یہ بالکل نامعقول بات ہوگی۔ ہماری اس قوم نے تو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا ہے، یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لائے؟ بس اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے والوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور جب تم نے مشرکین اور اللہ کے سوا ان معبودوں سے کنارے کشی اختیار کی ہے تو غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملات میں تمہارے لیے آسانی فراہم کرے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار داہنی طرف سمٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، اور وہ غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جسے اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ سرپرست و رہنما نہ پائیں گے۔ اور آپ خیال کریں گے کہ یہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں ان سے ضرور الٹے پاؤں بھاگ نکلیں اور ان کی دہشت آپ کو گھیر لے۔ اسی انداز سے ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ یہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے پوچھا، تم لوگ یہاں کتنے دیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ایک دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو، بس تم اپنے میں سے ایک کو اپنے اس سکے کے ساتھ شہر بھیجو اور وہ دیکھے کہ کون سا کھانا سب سے ستھرا ہے، پھر وہاں سے کچھ کھانا لے آئے، اور اسے چاہیے کہ وہ ہوشیاری سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے مذہب میں پلٹائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان سے باخبر کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ نے کہا، ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ جنہوں نے ان کے بارے میں غلبہ حاصل کیا وہ کہنے لگے، ہم ان کے غار پر ضرور ایک مسجد بناتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 ہے، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب دیکھے بغیر اندازے لگا رہے ہیں، اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ کہہ دیجئے، میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے اور ان کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے بارے میں سطحی گفتگو کے علاوہ کوئی بحث نہ کریں اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت کریں، اور آپ کسی کام کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ اسے کل کروں گا اگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہہ دیجئے، امید ہے میرا رب اس سے قریب تر حقیقت کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 کا اضافہ کیا۔